پہلا جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا وہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے ہمارے حلقہ ہنوڑک کو سریاب میں شامل کیا گیا. ہمارے ہنوڑک کی آبادی اس ٹائم 64,000 آبادی. سریاب کی آبادی 3 لاکھ سے ابو ہے. بھائی اگر آپ نے یہ ایک سازش ہے ہمارے ساتھ. بھائی ٹھیک ہے, ابھی سریاب کہاں ہے, آپ ہنوڑک کہاں ہے. بھائی ٹھیک ہے, آپ نواکلی میں اس کو شامل کرو, کینٹ میں شامل کرو, مریاباد میں شامل کرو, توغیروں میں شامل کرو, کچلاک میں شامل کرو. آپ ایک دم اپنے چمکا کے آپ نے ہمارے علاقے کو سریاب میں شامل کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھی حضرات, جیسے آپ کو معلوم ہے آج ہم خوبصورت وادی ہنوڑک کے قبائلی ماہرین اور سیلاب متاثرین ایک بار پھر اس امید کے ساتھ حاضر ہوئے کہ آپ لوگ ماضی کی طرح ایک بار پھر ہماری آواز بن کر مقام بالا تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ تعاون کریں گے. ہنوڑک ایک اہم اور خوبصورت وادی ہے جہاں بلوچستان کی پہچان ہے, لیکن وقت کی حکمرانوں کی عدم توجہ کے باعث مسائلستان بن چکا ہے. سیلاب سے ریکارڈ نقصانات ہوئے. انتظامیہ, حکومت اور متعلقہ پی ڈی ایم نے جو وعدے اور دعوے کیے آج تک ایک بھی پورا نہ کیا, جس سے علاقے میں مزید مشکلات کا شکار ہو گیا. ساتھی حضرات, سیلاب متاثرین ایک سال گزرنے کے باوجود علاقہ مکین امداد کے لیے ترس رہے. ہنوڑک کے بیار مددگار لوگوں کے حالات زدہ دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر جنگل کا قانون ہے اور اس علاقے کا کوئی خیرخواہ نہیں. اگر حکومت نے آج بھی ان متاثرین کے زخمیوں پر مرہم پٹی نہ لگائی اور امداد نہ پہنچائی تو آنے والے وقت میں یہ خوبصورت علاقہ مزید مشکلات اور مسائل کا شکار ہوگا. کیونکہ سیلاب کے فوراً بعد علاقے کے عوام نے حکومت وقت نے خود ہنوڑک کو ابرزدہ قرار دیا تھا, جس سے 1500 ایکڑ زرعی زمین سیلاب کی وجہ سے آج ندی نالوں کا منظر پیش کرتا ہے. کیونکہ تباکن بارشوں سے جتنا نقصان ہنوڑک کا ہوا کسی اور علاقے میں نہیں ہوا, پھر بھی علاقے والوں نے نظر انداز کرنا علاقے کے عوام کے ساتھ ظلم ہے. اور بدقسمتی سے ہنوڑک جتنے نقصانات ہوئے ہیں, ایک سال گزرنے کے باوجود بھی عوام کی آزادی کے لیے اقدامات بھی نہیں اٹھایا. علاقے کے باغات, زراعت, فصلات اور قیمتی گولو جس میں پانی لے گیا, اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. پورے علاقے میں گیس بجلی کا نظام درم برم ہو گیا جو آج تک ٹھیک نہیں کیا گیا. وقت کا تقاضا ہے کہ متعلقہ ادارے ہنوڑک کے لیے نقصانات کی ازالے کے لیے پوری اقدامات کریں اور ساتھ میں ایک مختص پیکج کا اعلان بھی کیا جائے. کیونکہ تباکن سیلاب اور مسلسل بارشوں کی وجہ سے خوبصورت علاقے ہنوڑک کی عوام مجبور ہو کر علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں آباد ہو گئے. علاقے کے عوام درآمد اور باغات اور فصلات مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے علاقے کے عوام کی زندگی انتہائی مشکل ہے اور آپ ایک دن روٹی سے بھی محروم ہو گئے. اس کے علاوہ علاقے کے انفراسٹرکچر, تعلیم, صحت سے دیگر تمام شعبے مفلوج ہو کر رہ گئے. اگر حکومت نے آپ بھی مدد نہ کی تو علاقے کے بقیہ کا مسئلہ درپیش ہو سکتے ہیں. ملک کی اکانومی میں معدنیات اور پھلوں کی پیداوار ہنوڑک کی پہچان ہے اور یہ پھل اور معدنیات پورے ملک کو فراہم کیے جاتے ہیں. ساتھی حضرات, یہ پوائنٹ ہماری حلقہ بندی کے حوالے سے, حلقہ بندی میں ہمارے علاقے کو سریاب میں شامل کیا گیا جس کے ہم بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہم ہنوڑک کی کمیٹی کے ممبران اور ملکان صاحبان, وزیر اعظم پاکستان, چیف آف آرمی اسٹاف, کور کمانڈر بلوچستان, وزیر اعلیٰ بلوچستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے ہنوڑک کے سیلاب متاثرین کے لیے پورے اقدامات کیے جائیں. ساتھ میں والی رکھتے ایک خصوصی پیکج کا اعلان کیا جائے. نہ ہونے کی صورت میں ہم بھرپور احتجاج کریں گے, کیونکہ اگر ازالہ نہ کیا گیا تو ایک بار پھر مونسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے, جس سے مزید نقصانات ہونے کا خدشہ ہے. ایک چیز میں آن دا ریکارڈ ایک چیز آئی, یہ بلوچستان, یہ پی سی 1 ہے بلوچستان کا, مرکزی گورنمنٹ کا بھی ہے, صوبائی گورنمنٹ کا بھی ہے. یہ مرکز کا پی سی 1 ہے, اس میں ہنوڑک کا نام نہیں ہے. دیکھو ہم لوگوں نے باقاعدہ اس پہ نشان لگائے. نہ صوبائی حکومت کی پی سی 1 نے ہمارے ہنوڑک پیکج کے لیے 1 روپے بھی نہیں رکھا ہے, نہ وفاقی حکومت کی پیکج میں 1 روپے رکھا گیا ہے. یہ پی سی 1 میرے سامنے پڑا ہوا ہے. ہم لوگ تو اسی انتظار میں تھے کہ بھائی بجٹ آ رہا ہے, بجٹ میں ہمارے لیے یہ لوگ پیسے مختص کریں گے, جیسے ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے. ہم لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ ملکان صاحبان تھے, ہماری کمیٹی کے ممبران تھے, ہم لوگ باقاعدہ
وہاں پہ 3 منسٹر صاحبان تھے، اس میں غفور حیدری صاحب تھا، مولوی واسع صاحب تھا، شاہزاد بگٹی صاحب تھا. ہم نے خود ان سے بات کی کہ ہمارے یہ مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق، ہمارے ایکسپرٹ کے مطابق ہمارا تقریباً اس ٹائم 11 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، اور حکومت بلوچستان نے انورک کو آپتزدہ قرار دیا گیا، نوٹیفکیشن بھی اس کا موجود ہے. پہلا جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا وہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے ہمارے حلقہ ہنورک کو سریاب میں شامل کیا گیا. ہمارے ہنورک کی آبادی اس ٹائم 64,000 آبادی ہے، سریاب کی آبادی 3 لاکھ سے ابو ہے. بھائی اگر آپ نے یہ ایک سازش ہے ہمارے ساتھ. بھائی ٹھیک ہے، ابھی سریاب کہاں ہے، آپ انورک کہاں ہے. بھائی ٹھیک ہے، آپ نواکلی میں اس کو شامل کرو، کینٹ میں شامل کرو، مریاباد میں شامل کرو، توغی روڈ میں شامل کرو، کچلاک میں شامل کرو. آپ ایک دم اپنے جمپ کا کے آپ نے ہمارے علاقے کو سریاب میں شامل کیا گیا. یہ تو یہ ظلم ہمارے ساتھ، تو اس کا مذمت کرتے، اور انشاءاللہ 14 اگست کے بعد ہم جو ہمارے انورک میں 15 اگست کو ایک قومی جرگہ بھی ہے، سیاسی پارٹیوں کو بھی ہم لوگوں نے پابند کیا. ہم اپنے لیے سوچیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ ستڑی ماں کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، ہم لوگ یہاں پہ بلوچستان میں ہم لوگ سی ایم سے ملے. ناصر صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے، بیٹھا ہوا تھا. سی ایم صاحب سے ہم لوگ ملے کہ بھائی سی ایم صاحب ہمارے علاقے کے حالات آپ دیکھ رہے ہو. اس نے کہا کہ ہم نے انورک کے لیے مختص تقریباً 3 ارب روپے میں نے مختص کیے انورک کے لیے. ان کی فلاح بہبود کے لیے ہم وہاں پہ دکانیں بنائیں گے، وہاں پہ لوگوں کو ریلیف دیں گے. وہ فنڈ بھی چلا گیا. پھر جب ہم لوگ چیف سیکرٹری سے ملے، چیف سیکرٹری صاحب کو بھی ہم لوگوں نے یہی بتایا کہ سر ہمارے علاقے کا ری ایبلیٹیشن کا کام کیوں بند ہے. اس نے کہا کہ ہمارے اوپر پریشر ہے. بھائی کس بات کے پریشر ہے؟ بولتا ہے ہمارے اوپر پریشر ہے، میں نہیں کر سکتا، آپ جا کے ڈی سی سے بات کریں. جب ہم لوگ ڈی سی کے پاس گئے کہ بھائی ڈی سی صاحب آپ ہمارے علاقے کے کام کیوں نہیں چھوڑ رہے، تو ڈی سی صاحب کا یہی الفاظ ہے، کمشنر کا یہی الفاظ ہے کہ میرے اوپر پریشر ہے. ابھی پریشر کا میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ پریشر کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ 2 سال سے ہم لوگوں کا بڑی تنگی کا ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے. آپ کو اچھی طرح پتا ہے، میڈیا حضرات کے سب دوستوں کو آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈسپیوٹ وہاں پہ چل رہا ہے. ولی تنگی ہماری ملکیت ہے. ہمارا جو تاریخ ہے انورک کا تقریباً 500 سال سے ہم لوگ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں. ولی تنگی ڈیم، ولی تنگی کی زمینیں ہماری ملکیت ہے. تو اگلا یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے یہ جو آپ کی مسائل ہیں، ولی تنگی کی جو زمینیں، آپ اس سے دستبردار ہو جائے، پھر آپ لوگ آپ کا جو ری ایبلیٹیشن کا کام ہے سیلاب کا، وہ ہم شروع کریں گے. آپ ہمارے ساتھ اسی طرح بلیک میلنگ کرو گے. کیوں؟ ہم لوگ پاکستانی نہیں ہیں. ہم لوگ یہاں بلوچستان میں جو ریاست کو چلانے والی لوگ وہ ہم انورک والے لوگ ہیں. ہم نے یہاں پہ بلوچستان میں کوئٹہ میں جتنے بھی سرکاری عمارات ہیں وہ ہماری اقوام یاسینزی کی ملکیت ہے. ابھی تک ہمیں معاوضہ بھی نہیں ملا ہے، چاہے وہ کینٹ ہو، چاہے وہ ڈیچی جھیل ہو، چاہے وہ مثلا ابھی جو ڈیچی کا جو زمینیں دے رہے سارے ہمارے انورک والے اس کو دے رہے. مثلا ابھی تک ہم لوگ اس کے ساتھ تعاون کر رہے. بس ان لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ اپنے یہ جو مطالبات ہیں ولی تنگی کی زمینوں سے آپ پیچھے ہٹ جائیں، پھر ہم لوگ آپ لوگوں کا ری ایبلیٹیشن کا کام شروع کریں گے. یہاں پہ ترکی کا سفیر آیا، آپ لوگوں کو پتا ہے، سعودی کا سفیر ہمارے علاقے میں آیا. جب ہم لوگ اس کے پاس گئے اسلام آباد کہ بھائی سر آپ نے تو علاقے کا دورہ کیا، آپ نے کہا کہ میں سارے انورک کا میں گھریں بنا دوں گا، میں جو آپ لوگوں کا زرعی زمین جو نقصانات ہوئے، ابھی ہمارے تقریباً 1500 ایکڑ زرعی زمین ابھی ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے. آپ سب ماشاءاللہ واقف ہیں ان سے. اس نے کہا کہ ہمیں چیف سیکرٹری انوسی نہیں دے رہا. یہ ترکی کی سفیر کی کابینہ کا باقاعدہ ہمارے پاس ثبوت پڑا ہوا ہے. اس نے کہا کہ ہمیں ڈی سی اور چیف سیکرٹری ہمیں انوسی نہیں دے رہے. بھائی کیوں نہیں دے رہے؟ پتہ نہیں ہوتا ہے، آپ لوگ خود ان سے پوچھیں. کیوں؟ ہم لوگ دہشت گرد ہیں. ہم لوگوں کو ایک پراپرٹی، ایک پرائیویٹ کالونی کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم لوگ انشاءاللہ 15 تاریخ کو ہمارے علاقے میں ایک جرگہ ہے، اس کو سیاسی پارٹیوں کو بھی ہم لوگوں نے انوائٹ کیا ہے. ہم لوگ اپنا ایک فیصلہ کریں گے کہ جو وسائل ہمارے علاقے سے جا رہے ہیں، چاہے وہ کوئلہ ہو، چاہے وہ سیب ہو، چاہے وہ گیس ہو، ہم لوگ اس کو بند کریں گے. اس ٹائم تک بند کریں گے جب تک ہمارے علاقے کا ری ایبلیٹیشن کا کام. ایک میں چیز سر پھر 1-2 منٹ. ہماری اس ٹائم تقریباً 150 بچے ہیپاٹائٹس بی کا شکار ہیں. 150 بچے ریکارڈ کے مطابق، ڈاکٹر کا رپورٹ میرے پاس موجود ہے، ہمارے 150 بچے ہیپاٹائٹس بی کا شکار ہیں سیلاب کی وجہ سے. ابھی دوسری بات،
हमारे स्कूल का इंतजाम हालात आप देख ले, आप हमारे रूट का हालात देख ले, आप हमारे स्कूलों का हालात देख ले, आप जाके हमारे घरों का हालात देख ले। यहाँ पे मैं देखता हूँ अभी डेरा मुराद जमाली के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस हुआ है, वहां पे कितना तबाही हुआ है आप सब लोग, आप साफी हजरात अच्छी तरह जानते हो। फिर ये लोग कहते हैं कि अनुवृत्त जो है ना ये सैर तफरी के लिए अच्छा मकाम है, सैर तफरी के लिए आपने कहा कि आज तक आपने एक हिंट लगाया है अन्य में सैर तफरी के लिए। यहाँ पे कुछ शहर में आप यानी जुमे वाले दिन पूरा बलूचिस्तान का रश जो है वो अनवरत पे, फिर भी हम लोगों ने बर्दाश्त किया, फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि अनवरत वाली बुरे लोग हैं। वहाँ पे मसलन हमारे लोग भी जख्मी होते हैं, हमारे जो अनवरत वाले हैं, हमारे जो हवा में वो इतवार वाले दिन और जुमे वाले दिन हम लोग वहाँ पे अपनी शादी या ऐसा जो प्रोग्राम है वो हम लोग इतवार जुमे को नहीं करते, इस वजह से नहीं करते कि पूरा बलूचिस्तान का रश वहाँ पे आता है। अभी हमारे साथ सुतुदी माँ की तरह शुरू किया जा रहा है कि आप अपने जमीनों से दस्तबरदार हो जाए, हम लोग फिर आप लोगों का रिहेबिलिटेशन का काम करो। भाई आपने जो टेस्ट मैच खेलना है आप खेल खेलता जाओ, हम लोग भी टेस्ट मैच के खिलाड़ी है, हम लोग ये हमारा इलाका है, अनवरत का दिफा, अनवरत की सलामती हमारे ईमान का हिस्सा है। हम लोग वहाँ पे राइस वजीर है, चाहे वली तंगी हो, चाहे पीएमडीसी सोरन जो ये हमारे अक़वाम यासीन जी की मलकियत है, हम एक इंच भी पीछे अपने मज़हब अपने उसे पीछे नहीं हटेंगे ये उसे। तो आप और दूसरी बात साहब एक 2 मिनट मैं आपको एक चीज बताऊं, दूसरा ये जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निज़ाम था वो मुकम्मल तबाह हो चुका है, अंग्रेज के टाइम अंग्रेज का बना हुआ 1842 का बना हुआ, जो हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाए थे वो भी खत्म हो गए। अभी नौबत यहाँ तक पहुंची कि फेडरल पीएसटीपी में, सूबाई पीएसटीपी में हमारे अनवरत का नाम ये आप साथी हजरत के सामने ये मेरे साथ ये पीएसटीपी जो सीएम बलूचिस्तान का स्पेशल फंड है उसमें अनवरत के लिए भी पैसा नहीं, क्यों नहीं है हम जानते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। जो आप नीची बना रहे हो हमारी जमीनों पे बना रहे हो, यहाँ पे आपने एक रिटायर बंदी को लगाया है, पूरा बलूचिस्तान को उसने कंट्रोल किया हुआ है, अरबों के हिसाब से उसने यहाँ से पैसा निकाला है। जब हम लोग उसके पास जाते हैं कि बस आप क्यों इस तरह कर रहे हो, पता है आप हमारे साथ ये ताउन करें, बस आप लोगों का काम खाली शुरू